جی السلام علیکم۔ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ کیسے پون مووی جو ہیں آپ کو سیکچول ڈسفنکشن کا شکار کر دیتی ہیں۔ پون مووی میں انسان کو ایک سپر نارمل سٹیمولس دکھایا جاتا ہے، ایک خوبصورت جسم دکھایا جاتا ہے، ایک خوبصورت باڈی دکھائی جاتی ہے، ایک آئیڈیل لینتھ کے سیکچول آرگنز دکھائے جاتے ہیں، برسٹ دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، لوگ پون دیکھ کے میسٹربیشن کرتے ہیں اور اریکشن حاصل کرتے ہیں جب وہ ایک خوبصورت مووی دیکھتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب وہ اصل سیکس میں جاتے ہیں تو وہ چیزیں اتنی آئیڈیل نہیں ہوتی۔ عورت ایک عام میڈیوکر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے ان جو پون سٹارز ہیں اس کے مقابلے میں بڑا انفیریئر پاتا ہے، تو اس کا دماغ جو ہے وہ سیکچول سٹیمولیشن نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اریکشن حاصل نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اصل سیکس کے بجائے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں پون مووی کے۔ پون مووی دیکھ کے ان کو وہ تحریک ملتی ہے، تحریک کے بعد وہ میسٹربیشن کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سائیکوجینک ٹائپ آف اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی کہ نامردگی کا ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم آ جاتے ہیں آرگینک سائڈ پہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آرگینک سائڈ پہ ویسلز بہت زیادہ انوالو ہیں، نروز انوالو ہیں، ہارمونز انوالو ہیں۔ ویسلز ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے وہ کھلتی ہیں، ڈائلیٹ کرتی ہیں، نفس کو خون کی سپلائی بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اندر کے سائنوسائڈز کھلتے ہیں۔ اگر ویسلز میں کوئی خرابی ہو جائے کسی قسم کی، اور جو بیماریاں آپ کی ویسلز کو تنگ کرتی ہیں وہ سب کی سب اریکٹائل ڈسفنکشن کوز کرتی ہیں۔ جیسے سموکنگ ہے، سموکنگ سے آپ کی ویسلز فوراً کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے نکوٹین کے اثر میں۔ سیکنڈلی بہت ساری ٹار جاتی ہے، بہت سارا دھواں جاتا ہے، دھواں جو ہے وہ ہماری ویسلز کو جا کے چھوٹے چھوٹے زخم کرتا ہے، اور کولیسٹرول جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے ایک پہاڑ بنا دیتا ہے، اور جو ہمارا بلڈ کا فلو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خون پورا نفس کو نہیں پہنچتا اور اریکشن نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویسلز کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن انسان کو ہو جاتا ہے۔ جیسے میں بتا رہا تھا، سگریٹ کے علاوہ آپ ورزش نہ کریں تو کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ نتیجہ پھر وہی کہ ویسل جو ہیں وہ آپ کی تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویسل جو ہیں کئی اور ریزن کی وجہ سے بھی تنگ ہو جاتی ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر انسان کو اگر رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ جو ہے وہ ویسل جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں۔ ہارڈ ہوئی ویسل جو ہیں وہ خون کو پوری طرح لے کے نہیں جا سکتی، وہ کنڈکٹ نہیں کر پاتی، وہ ڈائلیٹ نہیں ہوتی۔ سو اگر آپ غور سے دیکھیں، ہارٹ کی بیماریاں بھی ویسلز کے کنسٹرکشن کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور جو نفس کی بیماریاں ہیں، جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، ان میں سے بہت ساری بیماریاں ویسل کی وجہ سے ہی خراب ہوتی ہیں۔ سو اگر کسی آپ کا جو نفس ہے اس کی جو ویسلز ہیں یہ بہت باریک ہیں، یہ 1 to 2 سینٹی میٹر ملی میٹر ہے، اور ہارٹ کی 2 to 3 ملی میٹر ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان کا ہارٹ خرابی کی طرف مائل ہو، یعنی کہ اس کی جو کورونری آرٹریز ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو 1 سال پہلے اس کی نفس کی جو آرٹریز ہیں، ہیلیسن آرٹریز، وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کو کمپلیٹ امپوٹنس ہو گئی ہے تو 1 سال یا 2 سال کے اندر عین ممکن ہے کہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک کا کوئی مسئلہ بن جائے، انجائنا کا مسئلہ بن جائے۔ سو اگر ہارٹ کو آپ نے بچانا ہے تو پہلے آپ نے اپنے سیکس کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اگر آپ کا سیکس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ آپ کا بچا ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں جیسے ایئر کنڈیشن کے پیچھے آپ ایک کٹ آؤٹ لگا دیتے ہیں کہ وہ سڑ جائے اور آپ کا ایئر کنڈیشن بچ جائے، اس طرح آپ کا جو نفس ہے یہ اس سرکٹ بریکر کی طرح ہے جو خراب ہو جاتا ہے پہلے اور بتاتا ہے کہ فلو آف بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیمپرڈ ہو گیا ہے، وہ اس میں سلو ڈاؤن ہو گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی ویسلز کی جو بیماریاں ہیں، ہمارے جو نروز کی بیماریاں ہیں،
نروز کا میں نے بتایا تھا دماغ خرام مغز کے ذریعے نروز کنڈکٹ کرتا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ویسلز جو نروز ہیں وہ جب پورا کرنٹ نہیں لے کے جاتی تو ویسلز کو پورا میسج پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک اہم چیز جو میں پچھلے سیکشن میں بھی شامل کرنا چاہ رہا تھا اور اس کا بھی حصہ ہے، وہ ایک بیماری ہے جو دونوں چیزوں کو خراب کرتی ہیں، وہ ہے آپ کی ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز آپ کی ویسلز کو تباہ کر دیتی ہیں، اس میں بہت زیادہ سپر آکسیڈنٹ پیدا کرتی ہے اور آپ کی ویسلز بہت کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، اور ڈائبٹیز ہی ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی نروز کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ وہ آپ دیکھا ہے کہ آپ نے ڈائبٹیز والے مریضوں میں اسکن وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو ٹچ کی جو سینسیشن ہوتی ہے وہ ان میں کم ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ جو میسج جو سیکس کے میسج ہیں وہ بھی جانے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈائبٹیز کا مریض جو ہے وہ دونوں مسئلوں میں پڑ جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے ویسلز کی بھی کنڈکشن اس میں کم ہو جاتی ہے بلڈ کی، اور نروز کی کنڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ سو جو ڈائبٹیز ہے یہ سمجھیں کہ یہ ایک مادر ہے، مدر آف دا سیکشول ڈسفنکشن۔ سو شوگر کو کنٹرول میں رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جیسے اسموکنگ بہت خطرناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک آپ کا ڈائبٹیز ہے۔ سو اگر آپ کو پری ڈائبٹیز ہو گئی ہے، مثلا آپ کا HbA1c 6 کے پاس آ گیا، یا آپ کی فاسٹنگ جو ہے وہ 110 کے پاس 120 کے پاس چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پری ڈائبٹیز میں آ گئے ہیں اور آپ کی ویسلز اور آپ کی نروز جو ہیں وہ اب ڈیمیج ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے آپ کا یہ بچنا اس سے بہت ضروری ہے ڈائبٹیز سے۔ اور اگر ڈائبٹیز کے ساتھ کسی کو ساتھ ساتھ وہ اسموکر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو، تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کا علاج کرنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس لوگوں کو ڈپریشن کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن بتاتے خود ایک ایسی بیماری ہے جو کہ سیکشول ڈسفنکشن کوز کرتی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا سائیکوجینک ڈسفنکشن میں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہارمونز۔ ہارمونز کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے، ایسٹروجن ایک ہارمون ہے، تھائرائڈ ایک ہارمون ہے۔ ہارمونز بہت سارے ہوتے ہیں۔ کچھ ہارمونز ہوتے ہیں وہ سیکشول ہارمونز ہوتے ہیں۔ میل میں وہ مینلی آپ کے سامنے ہارمون جو ہے وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ٹیسٹوسٹیرون ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون کے علاوہ ایک پرولیکٹین بھی ہے۔ اگر ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جائے تو انسان کی جو سیکچول خواہش ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی اس میں جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ آپ کی ویسلز کو جو ڈائلیٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے، اس میں ایک نائٹرس آکسائڈ چیز پروڈیوس ہوتی ہے، ایک خاص چیز سے جسے ہم ایلارجنن کہتے ہیں۔ اس کا جو پروسیس ہے اس میں بھی وہ ہیلپ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نائٹرس آکسائڈ بھی کم پروڈیوس ہوتی ہے اور ڈائلیٹیشن بھی خراب ہو جاتی ہے، خواہش کی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس طرح پرولیکٹن لیول اگر ہائی ہو جاتا ہے آپ کا، جو کہ آپ کے دماغ میں ایک غدود ہوتا ہے جسے پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ ہو جائے، اگر پرولیکٹن بڑھ جائے تو انسان کی خواہش بالکل خام ہو جاتی ہے، اور ان کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹس جو ہیں وہ سو جاتے ہیں، ان میں خواہش کی بالکل کمی ہو جاتی ہے۔ اس کا ٹیسٹوسٹیرون ٹھیک بھی ہو تب بھی انسان وہ سیکس کی خواہش نہیں کر پاتا، تو اس کو بھی ڈاؤن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہارمونز کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جو ہم عام طور پہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کی میڈیسنز کا استعمال ہے۔ ڈپریشن کے سلسلے میں دوبارہ بات کروں گا کہ ڈپریشن